باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش بزرگ تھے، انہوں نے ایک اپنے ڈیرے پہ مسجد بنائی اور اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک نے ان کو 7 بیٹے دیے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مسجد ڈیرے پر میں نے بنائی ہے، اس میں نماز بھی پڑھیں اور اس کی چھت ڈل گئی ہے اور چھت کے اوپر جو گارے اور مٹی سے لپائی کی جاتی ہے وہ رہتی ہے۔ اس لپائی کے لیے میری خواہش ہے کہ جنت کی مٹی سے اس کی لپائی کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے ہیں تو آپ میں 7 کو ٹاسک دیتا ہوں کہ اس شہر سے اور شہر کے دائیں بائیں سے جنت کی مٹی اکٹھی کر کے لائیں اور تلاش کر کے لائیں تاکہ ہم اس کی لپائی کر سکیں۔ 3 دن کا ٹاسک دے دیا، ہر کوئی اپنے اپنے ٹاسک کے مطابق مٹی تلاش کرنے لگا، کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، دوسروں سے پوچھ، کبھی کس سے پوچھ کہ جنت کی مٹی کہاں سے ملے۔ 6 یہ کام کرتے رہے اور ایک جو 7واں تھا وہ کچھ بیمار بھی تھا اور وہ گھر سے باہر نہیں گیا، اس نے تلاش نہیں کی زیادہ۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو باپ نے، بزرگوں نے بیٹوں کو بلایا اور کہا لاؤ جنت کی مٹی لپائی کریں۔ تو سارے خالیات کھڑے تھے 6 کے 6۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنت کی مٹی نہیں ملی، اور ہر کسی نے کہا کہ جنت کی مٹی دنیا میں کیسے آ گئی، لہذا دنیا میں جنت کی مٹی نہیں ہو سکتی۔ جنت اللہ پاک کے ہاں ہے تو دنیا میں اس کا تعلق کوئی نہیں، دنیا میں جنت کی مٹی کیسے ملے گی؟ تو لہٰذا 6 بیٹے خالیات کھڑے تھے، انہوں نے معذرت کی کہ ہمیں نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 7واں بیٹا بھی آیا۔ جب 7واں بیٹا آیا تو اس نے 2 بوریاں مٹی کی بھری ہوئی لا کے تو پیش کر دی، کہا یہ جنت کی مٹی۔ بزرگ بھی حیران اور سارے حیران کہ ان 6 کو نہیں ملی، انہوں نے شہر شہر کریا کریا پھرے اور آپ کہاں سے لے آئے، اور آپ گھر سے باہر بھی نہیں گئے تو آپ کہاں سے لے آئے؟ سو اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، اس نے کہا ابا جان میں گھر سے باہر نہیں گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جنت کی مٹی باہر صورت میں لائے۔ کہاں سے لائے، کیسے لائے؟ اس نے کہا میں صبح اٹھتا تھا تو میری ماں بھی صبح اٹھتی تھی، تو میری ماں ڈیرے پر آگے پیچھے گھر میں جہاں جہاں کام کرتی، جہاں جہاں وہ جاتی، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تو میں بھی پیچھے پیچھے اس کے ہوتا، جو جہاں قدم رکھتی تو میں اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کے بوری میں ڈالتا رہا۔ سو میں نے اکٹھی کر کے تو 3 دن میں جتنی مٹی تھی اکٹھی کر کے میں لے آیا ہوں، تو میں نے پیش کر دی، یہ جنت کی مٹی۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کام تو آسان تھا، یہ بات بھی درست ہے کہ ماں کے قدموں کی مٹی جو ہے وہ جنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ظاہر ہے جب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں کے قدموں کی مٹی وہ جنت کی مٹی ہوئی۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے آج کی نوجوان نسل کہ والدین ایک نعمت ہے اور والدہ بڑی نعمت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ آج اگر ہم جنت کی مٹی تلاش کرتے ہیں، جنت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ ماں کی خدمت ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے جس نے 9 ماہ اپنے آپ کو پیٹ میں رکھا، پالا، جنم دیا، بڑا کیا، اور بڑا کرنے کے بعد اب انہوں نے ساری زندگی سروس دی آپ کو۔ انہوں نے اس نیت سے سروس دی کہ اس کا بدلہ نہیں چاہتے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ زمانہ بچپن کو دیکھیں،
جب آپ کے پاس شعور نہیں تھا آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، واش روم بھی نہیں جا سکتے تھے، کہیں نہیں جا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، تو یہ ساری سروسز، واش روم دھونا، کپڑے دھونا، استری کر کے دینا، نیپیاں دھونی، یہ سارے کام کس نے کیے؟ ماں نے کیے، اور اس نے یہ سروس آپ کو دی اور اس نے صلہ کوئی نہیں مانگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نیکی نہیں کہا، نیکی اور احسان میں فرق ہے۔ احسان کا بدلہ نہیں ہوتا، نیکی کا بدلہ ہوتا ہے۔ احسان انہوں نے کیا، اور اسی لیے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا، اولاد کو نصیحت کی گئی، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے دعا کریں کہ اس طرح کہ مولا ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رب بن کر ہم پر بچپن میں رحم کیا۔ سو یہ بات آج مقصود تھی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جنت کی مٹی، ماں کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ جنت کی مٹی ہے۔ اور آج کے نوجوان کو اپنے والدین کی قدر کر کے اس جنت کو اپنا حقدار، جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا، اور جنت کے اندر جانے کی جو ریزرویشن ہے، رجسٹریشن ہے، اور جنت کا جو ٹکٹ ہے وہ ماں کے پاس ہے۔ اگر آپ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، کچھ بھی ہیں، اور ماں کی خدمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ماں کی خدمت نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جنت کے حقدار کیسے بن سکیں گے۔ جنت کے حقدار بننے کے لیے لازم ہے کہ آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر جائیں اور جا کر کے ان کی فاتحہ ان کے لیے کریں، ان کے لیے بخشش، مغفرت، بخشش کی دعا کریں۔ جتنی دعا زیادہ کریں گے اللہ پاک راضی ہوگا، اور آپ کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ہم سب پر راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔